مسكا تلفا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، چند دنوں کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، جو عظیم مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جب رجب کا چاند آپ دیکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان المبارک تک پہنچا دے. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کو تلقین کر رہے ہیں کہ ایک بابرکت مہینہ تمہارے پاس آنے والا ہے، اس لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور اس بابرکت مہینے میں نیک اعمال نصیب فرمائے. وہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کی طول کی تمنا کر رہے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ رمضان کے مہینے سے پہلے اس دنیا سے چلے جانے کی نوبت آ جائے اور کہیں رمضان مبارک فوت نہ ہو جائے. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کی طول کی تمنا کر رہے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص عمر کی زیادتی کی تمنا کر رہا ہے اس مقصد سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے لمبی زندگی عطا فرمائے، اس مقصد سے کہ میں اس میں نیک اعمال کروں، اعمال صالحہ کو انجام دوں جو میرے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی ہونے کا سبب بن جائے، تو اس طرح کرنا جائز ہے. اور اس کے بالمقابل، اس کے برعکس، کوئی شخص عمر کے ختم ہو جانے کی تمنا کرے آفات و مصیبت کی وجہ سے، آزمائش کی وجہ سے، تو یہ پسندیدہ نہیں ہے. اس حدیث کی روح سے یہ چیز جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو جو ہے آزمائش کی جگہ بنایا ہے. اس لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آفات و بلائے سے اگر دوچار کر دے تو ہمیں ہمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اس میں عمل صالحہ کو انجام دینا ہے، اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس احوال کو دور فرما دے. ورنہ اگر ایسی امیدیں کرنا اور ایسی دعائیں کرنا اس حدیث کی روح سے جائز نہیں ہے. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے 2 مہینے سے پہلے، تو یہ گویا کہ آپ کے شوق کو بتلا رہا ہے، آپ کے جو ہے وہ مذاق کو بتلا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن اور مقصد یہ آخرت کی طرف تھا. آج ہمیں اتنا یہ شوق پیدا نہیں ہو رہا، اس لیے کہ صبح سے شام تک جو ہماری فکریں ہیں وہ اس دنیا کی فکریں ہیں، اس دنیا کی دوڑ و دھوپ ہے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو آج ہمیں وہ شوق پیدا نہیں ہو رہا ہے، وہ ذوق پیدا نہیں ہو رہا ہے. اس لیے ہمیں بھی فکر کرنی چاہیے، ہمیں بھی یہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے بھی جو ہے وہ دین مقصد جو ہے وہ آخرت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کو پیدا ہی کیا گیا تاکہ اس کی عبادت کرے. اسی کی جو ہے وہ مقصد یہ ہے، انسان کے تخلیق کا مقصد ہی ہے عبادت ہے. تو اس لیے ہمیں بھی یہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، شوق کو پیدا کرنا چاہیے. کیوں؟ رمضان کا مہینہ وہ لوگ جانتے ہیں جو رمضان کی قیمت کو جانتے ہیں، اس کے فضائل کو جانتے ہیں. جیسا کہ ہم سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے. تو یہ گویا کہ اللہ کی رحمتیں بندوں کے اوپر برس رہی ہوتی ہے. یہ رمضان کا مقصد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود چاہتے ہیں کہ میرے وہ بندے جو 11 مہینے سے دور ہو چکے ہیں
رمضان المبارک میں اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہیں کہ ان کی مغفرت کر دی جائے۔ اسی لیے رمضان کا جو پہلا عشرہ ہوتا ہے وہ رحمت ہوتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہوتا ہے، اور تیسرا عشرہ نجات من النار کا ہوتا ہے۔ گویا کہ اللہ کی رحمت ہر آن اور ہر بان شان کے ساتھ جو ہے وہ ٹپک رہی ہوتی ہے۔ ضرورت ہے ہم اس کو وصول کرنے والے بن جائیں، ہم اپنے اکابر کے حالات کو پڑھیں کہ انہوں نے ان رمضان المبارک کو کس طرح وصول کیا ہے، تو ہم بھی قریب آتے ہوئے اور ہم بھی ان کے قریب ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی جتنا ہو سکے اس کو وصول کرنے والے بن جائیں۔ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ وقت کو کتنا وصول کیا تھا انہوں نے۔ 39 سال کی عمر ہوئی تھی، 39 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی، لیکن ان کی جب تالیفات کو دیکھا گیا، ان کے چاہے وہ بڑی مجلدات ہو کہ چھوٹے سے رسائل ہو، ان سب کو جب جمع کر دیا گیا تو ان کی تالیفات کی جو تعداد پہنچتی ہے وہ 110 تک پہنچ جاتی ہے۔ 39 سال کی عمر میں، وہ اندازہ لگائے 10-12 سال کے بعد تو انسان کو کچھ عقل آتی ہے، 15 سال کے بعد بالغ ہوتا ہے۔ اتنے کم عرصے میں اتنا علم حاصل کیا اور اتنی اس کی نشر و اشاعت کے لیے اتنی محنت و مجاہدہ کی ہے کہ 39 سال کی عمر میں 110 سے زائد ان کی تالیفات جمع ہو گئی۔ یہ اکابر تھے کہ جنہوں نے اپنے اوقات کو وصول کیا تھا۔ حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں 81 سال کی عمر ہوئی، لیکن ان کی جب تالیفات کو دیکھا گیا تو 1000 سے زائد ہو گئی۔ یہ سب انہوں نے کس طرح وصول کیا؟ انہوں نے وصول اسی طرح کیا، انہوں نے اپنے اوقات کا نظام الاوقات بنایا تھا، پورے 24 گھنٹے کا نظام الاوقات بنایا تھا کہ اس وقت پر ہمیں یہ کرنا ہے، اس وقت پر یہ کرنا ہے۔ جب نظام الاوقات بن جاتا ہے، جب ترتیب بن جاتی ہے، انسان کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور جب بے ترتیب انسان زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں ملتا، اور وقت ادھر ادھر غفلت کی نظر ہو جاتا ہے۔ تو ضرورت ہے ہم ان اکابر کے حالات کو پڑھیں، فضائل رمضان کو پڑھیں، تاکہ ہمیں رمضان کی قیمت معلوم ہو جائے۔ یہ حضرات اپنے زمانے کے اور وقت کی قیمت کو جانتے تھے، نتیجہ یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی سی عمر میں اور چھوٹی سی مدت میں ان سے بڑے بڑے کام لے لیے۔ تو ضرورت ہے ہم بھی اپنے اوقات کو وصول کرنے والے بن جائے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، وہ بھی گویا کہ ایک سبق دے رہا ہے کہ رمضان کی ایک ایک لمحے کو غنیمت جانو، کہ جب رمضان چلا جائے گا تو پھر یہ جو برکتیں ہیں اور جو یہ اللہ کی طرف سے وعدے ہیں وہ بھی چلے جائیں گے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم بھی رمضان المبارک کے اوقات کو وصول کرنے والے بن جائیں، اپنا کچھ نظام الاوقات بنائیں اور اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ رمضان میں مختلف اعمال انجام دیے جاتے ہیں، اس میں سے ایک عمل امت کی طرف سے جو انجام دیا جا رہا ہے وہ زکوٰۃ کا نظام ہے، وہ زکوٰۃ کا عمل ہے۔ تو اس لیے اسی مناسبت سے ارادہ یہ ہوا کہ اس زکوٰۃ کی مناسبت ہی سے کچھ عرض کر دیا جائے، تاکہ اس فریضے میں ہم سے کوئی کوتاہی نہ رہ جائے اور اس فریضے میں کوئی نقص نہ رہ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ یہ جو لوگ مالوں کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل الله، اور اللہ کے بتلائے ہوئے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ کے واجبات میں اللہ نے جن جن راستوں میں خرچ کرنا ضروری قرار دیا گیا اس کو میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، زکوٰۃ کو خرچ نہیں کرتے، صدقات نافلہ نہیں نکالتے، اسی طرح صدقۃ الفطر نہیں نکالتے، قربانی ادا نہیں کرتے، تو ان کے بارے میں سخت وعید قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے۔ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ اب وہ دردناک عذاب کیسا ہوگا تو آگے خود قرآن کریم بتلا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ اس دن اسی مال کو لیا جائے گا اور جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔
آپ اندازہ لگائیں کہ جہنم کی آگ کیسی آگ ہوگی۔ جہنم کی آگ کوئی دنیا کی معمولی سی آگ نہیں ہوگی۔ دنیا میں اگر کہیں کسی جگہ آگ لگ جاتی ہے اور وہ منظر انسان دیکھ لیتا ہے تو کبھی کوئی کمزور بندہ ہوتا ہے وہ تو جو ہے وہ اپنی عقل بھی فوت کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی سلگائی آگ ہوگی، نار اللہ الموقدہ، یہ تو اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی۔ تو اسی آگ میں اس مال کو لیا جائے گا اور اس مال کو تپایا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم، پھر اسی مال کے ذریعے اس بندے کی پیشانی کو داغا جائے گا، وجباہہم، اور پہلو کو داغا جائے گا، وظہورہم، اور پشتوں کو داغا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اللہ فرمائیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ مال تھا نا جس کو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو آج تم اس جمع کرنے کا مزہ چکھو کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا۔ تو گویا کہ یہ وعید سخت بیان فرمائی ہے، تو اس لیے ہمیں بھی اپنے زکوٰۃ کا حساب کر کے اللہ کے راستے میں اس عمل کو انجام دینا ہے تاکہ ہم بھی اس وعید سے بچ جائے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بربادی ہو، دردناک عذاب ہو اس آدمی کے لیے جو عیب نکالتا ہے، جو طعنہ دیتا ہے، الذی جمع مالہ وعددہ، اور وہ اپنے مالوں کو جمع کر کے رکھتا ہے، گن گن کر رکھتا ہے، روزانہ حساب کرتا رہتا ہے، بڑا کہ نہیں بڑا، بڑا کہ نہیں بڑا۔ ارے آج برکت مانگنے کی چیز ہے، یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں برکت کا سوال کیا ہے، کسی جگہ زیادتی مطلوب نہیں۔ لیکن آج ہم جس دور کے اندر گزر رہے ہیں، جس دور کے اندر جی رہے ہیں، آج سب گنتیوں کا کھیل ہو چکا ہے، گنتی بس دیکھتے جا رہے ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ برکت ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں میں برکت کا سوال کیا ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دعا کے موقع پر امتیوں کو تلقین کر رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی مدنا، اللہم بارک لنا فی صاعنا، اللہم بارک لنا فی بلدنا، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا۔ تو تمام چیزوں میں برکت کو مانگ رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ برکت مانگنے کی چیز ہے کہ کوئی چیز کم ہو لیکن اللہ اس میں برکت ڈال دے تو یہ غنیمت ہے، لیکن اس سے کہ کوئی چیز زیادہ ہو لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کو سلب کر لے تو یہ جو ہے وہ بے فائدہ چیز ہو جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ برکت کو مانگنے کی چیز ہے، لیکن ہاں ایک جگہ صرف زیادتی کا ذکر ہے، وہ ہے علم کے اندر۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں رب زدنی، اللہ حضور کو فرماتے ہیں کہ دعا مانگے رب زدنی علما، پروردگار ہمارے علم میں زیادتی پیدا فرما۔ تو بہرحال یہاں پر کہہ رہا تھا الذی جمع مالہ وعددہ، وہ شخص جو اپنے مالوں کو جمع کر کے رکھتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے، الذی یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ گمان کرتا ہے کہ وہ مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ سب کے سب جو ہے وہ حطمہ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وما ادراک ما الحطمہ، حطمہ کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، بندے کی سلگائی ہوئی آگ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی ذریعے جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اللہ کی آگ ہے وہ جلتی ہی رہے گی جب تک کہ اللہ چاہے۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑی دردناک وعید اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے نہ دینے کے اوپر بیان فرمائی ہے، اس کے بالمقابل ہم فضائل کو دیکھیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے آئے گا ہم اس کو 10 گناہ کر کے واپس کر کے لوٹا دیں گے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے تو اس کو 10 گنا مل جائے گا، اور دوسری جگہ بیان فرمایا 700 تک اللہ واپس کر دیں گے۔ یہ تو اللہ کے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اللہ چاہے تو بندے کا اگر اخلاص ہے اور جو ہے اللہ کو حاضر ناظر کر کے اللہ کے لیے دے رہا ہے، اللہ لاکھ گنا بھی واپس لوٹا سکتے۔ یہ تو اللہ کے خزانے ہیں، اللہ وللہ خزائن السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کے خزانے ہیں، اس کے پاس کہاں کمی ہے۔
آج جو ہے وہ عذر یہ ہے کہ ہماری طرف سے پایا جا رہا ہے۔ اللہ کے خزانے تو بھرپور ہے، ہم مانگنے میں ہم کم رہ جاتے ہیں۔ جس وقت اللہ فرماتے ہیں کہ مانگو مجھ سے، اس وقت ہم نہیں مانگ رہے ہیں، تو یہ تو کمزوری ہماری طرف سے۔ ورنہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اگر ساری روح زمین کے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے پر آ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی چاہت کے مطابق اور اس سے بڑھ کر دگنا چگنا عطا فرما دے، تب بھی اللہ کے خزانے کے اندر ذرہ برابر کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تو اللہ کے خزانے بھرپور ہے، اللہ چاہے تو ایک کے مقابلے میں لاکھ گنا بھی واپس کر کے لوٹا سکتا ہے۔ اللہ کو کے خزانے تو بھرپور ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مسائل کو حل کریں، ہم دعا مانگنے کا اہتمام کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مسائل کو حل فرما دیں گے۔ بہرحال تو یہ اللہ فرماتے ہیں جو ایک نیکی اللہ کے راستے میں کرے گا، جو ایک صدقہ اللہ کے راستے میں کرے گا، اللہ 10 گنا واپس کر کے دیں گے۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو ختم کرتے ہیں اور صدقات میں اضافہ کرتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ بظاہر تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو بظاہر تو کم ہو چکا، گنتی کم ہو گئی مال کے اندر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت پیدا فرما دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بندے کو کسی نہ کسی جگہ کوئی برکت نظر آ جائے، کبھی تو جو ہے وہ دوسرے ذریعے معاش پیدا ہو گئے، کبھی تو کوئی اور چیز میں برکت نظر آ گئی، لیکن ضرور بھی ضرور یہ اللہ کا وعدہ ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو ختم کر دیتے ہیں اور صدقات میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کا اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ صبح کرتا ہے، جب صبح ہوتی ہے تو 2 فرشتے یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم اعط منفقا خلفا، اللہ جو آپ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں ان کو مزید عطا فرما دے۔ یہ فرشتے گویا کہ دعا کر رہے صبح سے۔ وَاعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا، کہ اور جو اپنے مال کو روک روک کے رکھتا ہے، اللہ کے بتلائے ہوئے ضروری جگہ پر خرچ نہیں کرتا، نہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، نہ صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے، گویا کہ اپنے مال کو روک کے رکھتا ہے، تو اللہ تبارک تو وہ فرشتے دعا کرتے ہیں اے اللہ تو اس کے مال کو برباد کر دے، ختم کر دے۔ تو ہمیں بھی اپنی تجارت کو اگر بڑھانا ہے، زکوٰۃ کے نظام کو اپنائیں، صدقات کے نظام کو اپنائیں، چاہے وہ للہ ہو، چاہے وہ جو ہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو، لیکن اس نظام کو اپنائیں، چاہے تھوڑی مقدار میں، چاہے اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن اللہ کے لیے اس عمل کو جاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تجارت کے اندر بھی فروغ دیں گے اور کبھی مال کے اندر جو ہے وہ آفت نہیں آئے گی۔ بہرحال تو یہ تو خود جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرماتے ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ ہمیں ان فضائل کے اوپر غور کریں گے اور ان وعیدوں کے اوپر غور کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم عمل پر آ جائیں گے اور اس عمل کو اچھی طریقے سے اور صحیح طریقے سے جو ہے وہ انجام دینے کی فکر کریں گے۔ اب یہ زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے؟ یہ تو بتا دیا گیا کہ زکوٰۃ ضروری ہے، اس کے یہ فضائل ہو گئے، یہ وعید ہو گئی، لیکن زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے؟ تو فرمایا کہ زکوٰۃ کا نصاب جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت اگر نقد کی شکل میں ہو، یا چاہے تو اتنا جو ہے وہ زیور ہو یا تجارت کا مال ہو، تو 3 چیز اگر اتنی مقدار میں ہے تو اس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اب 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج کل 40-41 ہزار پر پہنچ رہی ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس اتنا سا نقد ہے یا سونا چاندی رکھا ہوا ہے یا تجارت کا مال رکھا ہوا اتنا اپنی ضرورت سے زائد اور قرض کو چھوڑ کر، تو اگر کسی بندے کے پاس اتنا مال ہے اور سال گزر چکا تو اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو جائے گی۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ زکوٰۃ تو ادا کر رہے ہیں لیکن حساب کتاب کر کے زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے۔ اب جب سال گزر گیا تو اب کون سٹاک چیک کرے گا، کون جو ہے وہ حساب کتاب کرے گا، بس اب اندازے سے نکال رہے ہیں۔ اگر اندازے سے نکال تو رہے ہیں لیکن اگر اندازے سے نکالنے کے بعد بھی کمی رہ جائے گی
تو پھر ہم اس وعیدوں کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث میں ہے کہ جب مال کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے تو مال جو ہے وہ برباد کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہم اس وعید کے اندر شامل ہو جائیں گے، اس لیے اپنے حساب کتاب کر کے اس زکوٰۃ کے نکالنے کا، اور جو زکوٰۃ بنتی ہے اس زکوٰۃ کے نکالنے کا اہتمام کریں۔ اسی طرح عام طور پر جب سال کے اندر جب سال گزر جاتا ہے، نصاب ختم ہونے کے بعد جب سال گزر جاتا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن عام طور سے ہمارے یہاں رمضان مبارک کے اندر یہ حساب کتاب کیا جاتا ہے اور لوگ اس فریضے کو انجام دیتے ہیں سالہ ہر سال سے۔ یہ اسی نیت سے انجام دیتے ہیں کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ گویا کہ اچھا ایک ارادہ ہے اور اچھا ذریعہ ہے نیکی کمانے کا۔ اگر کوئی رمضان مبارک میں اپنا حساب کتاب کر کے زکوٰۃ کے نکالنے کی فکر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 فرض کے برابر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ ہم ان فضائل کو سامنے رکھیں گے، ان وعیدوں کو سامنے رکھیں گے تو ہم اس عمل کے انجام دینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں گے۔ یہ تو کچھ تھوڑے موٹے سے مسائل تھے زکوٰۃ کے بارے میں۔ اگر کسی کو کوئی جو ہے وہ پرسنل مسئلہ پیش آتا ہے زکوٰۃ کے اندر تو علماء سے پوچھے، علماء اس کا جواب دیں گے، لیکن بہرحال اس کی فکر کرے۔ جتنی فکر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اتنا ہی اخلاص عطا فرمائیں گے اور اس کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ یہ کیوں رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں کہ مال کا حقیقی مالک اللہ کی ذات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم محنت کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اپنے قوت بازو سے جو ہے وہ پیسہ کما رہے۔ یاد رکھیں سب صلاحیتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہے جب اللہ نے مقدر میں مال کو نہیں رکھا ہوتا ہے۔ اور اگر ایک ان پڑھ انسان جب اللہ نے اس کے مقدر میں رکھ دیا جاتا ہے اس کی صلاحیتیں بھی ایک طرف رہ جاتی ہے، اللہ اس کو مالدار بنا دیتے ہیں۔ تو ضرورت ہے، اللہ بتانا چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم محنت کر رہے، دکان لگا دی اور ایک جگہ لوکیشن سیٹ کر لیا، لیکن جب اس کو گھراک کو بھیجنے والا کون ہوتا ہے؟ وہ تو اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ دل میں ڈالنے والا کون ہوتا ہے کہ اس دکان سے جا کر اپنا ضرورت کا سامان خرید لے؟ تو یہ تو اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزاق ہے۔ اللہ فرماتے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ ہی روزی دیتا ہے جس کو چاہے اور بغیر حساب کتاب کے روزی دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ اس کے اندر عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں۔ بعض مرتبہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ سونے چاندی پر تو زکوٰۃ ہے لیکن ہیرے اور جواہرات پہ زکوٰۃ نہیں، کیوں؟ تو اس کا جواب وہی ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون ہے۔ انسان کو اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے کی اس میں ضرورت نہیں۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ یہ سوچے کہ بھائی 9 ذی الحجہ کو 35 لاکھ حاجی ہوتے عرفہ میں، اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ میں 7 اور 8 2 دن لگا دیتا ہوں وہاں پر اور آسانی کے ساتھ لگا دیتا ہوں، تمام علماء لکھ دیں گے کہ اس شخص کا حج ادا نہیں ہوا اور وہ آئندہ سال اس حج کی قضا کرے۔ تو اللہ کے بنائے ہوئے قانون ہیں، ہمیں اس میں دخل اندازی کی ضرورت نہیں۔ جو حکم بتا دیا گیا تو انسان کا کام ہی ہے سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سب سے پہلے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔